الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پھر ہم مسجد میں جمع ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح زندگی کے آخری حصے تک جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال صالحہ استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین مکرم، رمضان مبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ رواں دواں ہے، جس میں مسلمان بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کو سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ آج جمعہ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے چند فضائل عرض کرنے ہیں، اور قرآن اور ماہ رمضان مبارک کے درمیان کیا تعلق اور جوڑ ہے، اس کو تھوڑا واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین مکرم، رمضان مبارک اور قرآن کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق اور جوڑ ہے، اور یہ تعلق اور جوڑ تین طرح سے ہے۔ پہلا تعلق یہ ہے رمضان اور قرآن کا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ یہ رمضان مبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا نام اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی ذکر فرمایا، اور جب رمضان مبارک کا تعارف کیا تو تعارف کروانا چاہا تو رمضان مبارک کا تعارف نزول قرآن سے کروایا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یعنی رمضان کا جو تعارف اللہ رب العزت نے کروایا وہ کس طرح کروایا؟ نزول قرآن کے ساتھ۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الدخان میں یوں بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں، انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ برکت والی رات سے کون سی رات مراد ہے؟ تو برکت والی رات سے مراد یہاں جمہور علماء کرام کے نزدیک شب قدر ہے، لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر کی فضیلت تو آپ جانتے ہیں جو اللہ رب العزت نے سورہ قدر میں بیان فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔
وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ قدر کی رات کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، یعنی اس کے اندر اگر کوئی بندہ اخلاص نیت کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو گویا اس نے 1000 سال اللہ کی عبادت کی، اتنا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ لیلۃ القدر بھی اللہ رب العزت نے رمضان مبارک میں رکھی، اس مہینے میں۔ اب قرآن کریم جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا لیلۃ القدر میں، اور ایک بات آپ کو یہ بھی ملے گی کہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے تقریباً 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ دونوں باتیں ہی اپنی جگہ درست ہیں۔ وہ کیسے درست ہیں کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی رات قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل فرما دیا، پورا مکمل قرآن کریم۔ پھر وہاں سے ضرورت کے مطابق جتنی ضرورت ہوتی تھی، ضرورت کے بقدر حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم لے کے آتے تھے۔ اس طرح 23 سال میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اور رمضان مبارک کا قرآن کے ساتھ دوسرا خصوصی تعلق یہ ہے کہ اس کے اندر تراویحوں کے اندر پورا قرآن کریم پڑھا بھی جاتا ہے اور الحمدللہ سنا بھی جاتا ہے۔ رمضان مبارک کی خاص 2 عبادتیں ہیں، ایک روزہ، دوسری تراویح۔ روزہ دن کا عمل، تراویح رات کا عمل۔ اور یاد رکھیے تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر یہ تراویح کی نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور سنت مؤکدہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس کی بڑی تاکید آئی اس کا ہمیں، اور بعض لوگ سنن اور نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سنن اور نوافل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ان کی بڑی اہمیت ہے۔ جہاں پہ اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے پہ گزشتہ گناہوں کی معافی کا اعلان فرمایا، وہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو بندہ اخلاص اور ایمان کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، قیام رمضان کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو، گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جہاں پہ روزے کی فضیلت، وہاں پہ تراویح کی بھی فضیلت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ سنن نوافل کا سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز پوری ہوگی پورا اجر لکھ دیا جائے گا، لیکن اگر کسی کے فرائض کے اندر کمی ہوگی تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے اس کے تطوع کو دیکھو، اس کے سنن نوافل کو دیکھو، اس کے سنن نوافل ہیں تو اس کے ذریعے اس کے فرائض کی تکمیل کر دو، اور پھر اس کے بعد دیگر دوسری چیزوں کا حساب شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح تو سنن اور نوافل کے بھی بڑی اہمیت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان مبارک کے اندر قیام کرتا ہے ایمان اور اخلاص کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں قیام سے کیا مراد ہے؟ تو علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں قیام سے مراد نماز تراویح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حدیث مبارکہ کی جو دوسرے نمبر پہ جس کا درجہ ہے حدیث مبارکہ میں کتاب کا صحیح مسلم، اس کے اندر جو عنوانات لکھے گئے ہیں علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھے، اور وہ وہاں پہ انہوں نے جب یہ اس باب کو قائم کیا، باب الترغیب فی قام رمضان وہو التراویح، یہ باب قائم کیا، یہ عنوان قائم کیا کہ بھئی قیام رمضان سے مراد نماز تراویح ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چند روز جماعت کے ساتھ صحابہ کرام کو نماز تراویح پڑھائی، پھر اس اندیشے سے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروانا چھوڑ دی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کثیر تعداد میں مسجد کے اندر جمع ہوئے نماز تراویح کے لیے، انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لا رہے۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کی انتظار میں بیٹھے رہے نماز تراویح کے لیے، آپ باہر تشریف نہیں لائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے یہ بات پوشیدہ نہیں تھی، مجھے معلوم تھا کہ لوگ آئے ہیں، میں اس اندیشے سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز لوگوں کے اوپر فرض نہ ہو جائے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز کے بعد جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا اور مقصد کو سمجھ گئے کہ کس مقصد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت تراویح نہیں کروا رہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس سے قبل بھی صحابہ کرام انفرادی طور پہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی صورت میں تراویح کی نماز پڑھتے تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے سب کے لیے ایک امام کا انتخاب کیا۔ سارے صحابہ کرام نے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز تراویح ادا فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز تراویح پڑھی، خلفائے راشدین نے بھی پڑھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھی پڑھی۔ حضور کے زمانے سے لے کے آج تک تواتر کے ساتھ امت مسلمہ نماز تراویح پڑھتی آ رہی، صحابہ کرام بھی پڑھتے رہے۔ اب جو آدمی اس کا انکار کرتا ہے کہ بھائی میں نماز تراویح کو نہیں مانتا، یہ حضور کی سنت نہیں، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، یاد رکھیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت نہیں ہے۔ انہوں نے تو ایک نظم ایک سیٹ کیا کہ لوگوں کا اتحاد اور اتفاق برقرار رہے، کہ لوگ اکٹھے انفرادی طور پہ الگ الگ جماعتیں کروانے سے، دو لوگ وہاں کھڑے ہیں، چار لوگ وہاں کھڑے ہیں، اس سے اتفاق اتحاد ختم ہو جائے گا امت مسلمہ کا، انہیں جماعت، کیونکہ اب وحی کا آنا یقیناً اب وحی آنے والی نہیں تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے تھے۔ تیسری وجہ، ماہ رمضان مبارک اور قرآن کے درمیان جو خصوصی تعلق ہے، تیسرا تعلق یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے یاد رکھیے، قرآن کریم کا جہاں پہ پڑھنا عبادت ہے، وہاں پہ قرآن کریم کا سننا بھی عبادت ہے۔ قرآن کریم کا جی قرآن کریم کو تلاوت کرنے کا بھی ثواب عبادت، سننا بھی عبادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کو پڑھنا بھی حضور کی سنت ہے، قرآن کریم کا سننا بھی حضور کی سنت ہے۔ انشاءاللہ میں چند روایات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قرآن کریم سنا، تلاوت۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے امت سے، ہم سے اللہ تعالی مخاطب ہیں، فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، میرا حبیب آپ کی طرف جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے۔ اسی طرح فرمایا وامرت ان اسلم لرب العالمین وان اتلو القرآن، قرآن کریم پڑھیے۔ اور تہجد کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اللہ نے حکم دیا میرے حبیب ٹھہر ٹھہر کے اس میں تلاوت قرآن کریں۔ یا ایھا المزمل، اے کملی والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کا تھوڑا سا حصہ چھوڑ کے باقی قیام کریں۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات قیام کر لیں یا اس سے کم آپ قیام کر لیں۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا رات کا اکثر حصہ آپ قیام کر لیں
اور اس میں ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ قرآن کریم پڑھنے پہ کتنا اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے پہ اللہ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، مطلب 3 حرف یہ پڑھ لیے تو 30 نیکیاں مل گئی۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی تلاوت رمضان میں کی جائے تو نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یعنی پھر آپ اندازہ لگائیں کتنا آپ کو تو قرآن کریم پڑھیں گے، اللہ کتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آج ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے، اہمیت کا پتہ نہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنے کا کتنا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ، ہم صفہ میں تھے، مدینہ منورہ میں جو مدرسہ قائم کیا گیا اس کا نام صفہ ہے۔ آج لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ مدارس کی تاریخ بتائی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدارس تھے یا نہیں تھے۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے جو مکہ مکرمہ کے اندر مدرسہ بنایا گیا، جس کے بانی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس مدرسے کا نام دار ارقم تھا، جو مکہ مکرمہ میں قائم کیا گیا۔ دوسرے نمبر پہ ہجرت کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر مدرسہ قائم کیا، اس مدرسے کا نام تھا صفہ، جس میں صحابہ کرام شاگرد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے۔ اور پھر اس کے بعد دمشق کے اندر ایک مدرسہ قائم ہوا، جس کو قائم کرنے والے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس کو آج کل جامعہ دمشق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو مدرسہ قائم ہوا وہ مصر میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا۔ پانچویں نمبر پہ کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مدرسہ قائم کیا، جسے جامعہ کوفہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب محمود غزنوی رحمہ اللہ نے ہندوستان کو فتح کیا تو اس وقت مدارس کی جو تعداد تھی تقریباً 4000 کے قریب تھی۔ پھر اس کے بعد 1857 کے اندر جب انگریز کی حکومت آئی، اس نے مدارس پہ قبضہ شروع کر دیا۔ پھر اسی زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک قلندر کو اٹھایا، جن کو دنیا جانتی ہے، تھے مولانا قاسم ننوتوی رحمہ اللہ کے نام سے۔ انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی اور آج تک اس کی شاخیں دنیا کے اندر چل رہی۔ مدارس کی تاریخ ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ جس کے بانی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا نام دار ارقم تھا۔ بہرحال فرماتے ہیں میں صفہ میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ نے آگے فرمایا کیا تم میں سے کوئی کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح صبح مقام بطحان یا وادی عقیق میں جائے اور وہاں سے بلند کوہان والے اونٹ لے کے آ جائے، 2 اونٹ۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ ہمیں ہر روز یہ 2 اونٹ مل جائیں۔ فرمایا پھر تم میں سے کوئی آدمی صبح کہے مسجد میں جا کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی 2 آیات کیوں حاصل نہیں کرتا، یا 2 آیات کیوں تلاوت نہیں کرتا؟ فرمایا 2 آیات کا حاصل کرنا ایسا ہے 2 بلند کوہان والے اونٹوں سے بہتر ہے۔ 3 آیات کو حاصل کرنا، سیکھنا، پڑھنا، فرمایا 3 اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور یاد رکھیے عرب کے اندر آج کل تو ہمیں اونٹ کی ویلیو، اتنی اہمیت ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن عرب کے ہاں سب سے جو قیمتی چیز ہوتی تھی وہ اونٹ ہوتا تھا، بلند کوہان۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اونٹ کا ذکر بھی فرمایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ کیف خلقت، اونٹ کی طرف دیکھیں، بڑی اہمیت تھی۔ تو بہرحال قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ اللہ کا بھی حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
روزہ اور قرآن قیامت کے روز بندے کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ روزہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جائے گا، یا اللہ اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر کے رکھا، صرف آپ کے لیے روزہ رکھا، یا اللہ میری سفارش قبول فرمائے، اس کو چھوڑ دے۔ قرآن بھی سفارش کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یاد رکھیے، ہم قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فوراً سے آنا شروع ہو جائے اور اٹک بھی نہ آئے، اور کہہ دی ہم فر پڑھنا شروع کریں تب ثواب ملے گا، ویسے نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہر قرآن ہوگا، جو ماہر قرآن ہے، وہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہوگا، اور جو اٹک کے قرآن کریم پڑھتا ہے، نہیں آ رہا لیکن مشقت کی وجہ سے پھر بھی لگا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے، اللہ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اٹک کے پڑھنا بھی، رک کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا سنت، قرآن کریم کا سننا بھی سنت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ نے قرآن سننے کا ادب بتایا، فرمایا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو تو خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ قرآن کریم کو سنو۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ کی تم پہ رحمت نازل ہو۔ جب ہم خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ قرآن کریم سنیں گے تو پھر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہا، ان اللہ امرنی، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان اتلو علیک القرآن، کہ میں آپ کو قرآن کریم پڑھ کے سناؤ۔ قال، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمانی، کیا اللہ تعالیٰ نے نام لے کے کہا ہے کہ ابی بن کعب کو قرآن کریم سناؤ؟ قال نعم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لے کے فرمایا کہ ابی بن کعب کو قرآن کریم سناؤ۔ پھر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَقَدْ ذَكَرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں میرا ذکر کیا ہے، میرے نام کا ذکر ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ قال نعم، فرمایا جی ہاں، فَظَفَرْتَ عَيْنَاهُ، روایات میں الفاظ آتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنْ أَتْلُوَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي وَأَنْ أَتْلُوَ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے لم یکن الذین کفروا یہ والی سورت سناؤ۔ تو کہنے لگے، وہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا جی ہاں، فبقا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، صحابہ کرام سنتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، فرمایا یہ اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور ایک مقام پہ یوں فرمایا، ان والمؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ اصلی مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، ان کے وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب اللہ کے قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں ہر رمضان حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کریم کا دور فرماتے ہیں، لیکن جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا، اور ہر سال رمضان میں آپ 10 دنوں کا اعتکاف کرتے، اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور یاد رکھیے، قرآن کریم کا سننا بھی حضور کی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آگے کہنے لگے کہ عبداللہ بن مسعود آپ مجھے قرآن کریم سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن کریم تو آپ کے اوپر نازل ہوا، میں کیسے آپ کو سناؤں؟ یعنی آپ سب سے اچھا قرآن کریم پڑھنے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ آپ قرآن کریم سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی۔ سورۃ النساء پڑھتے 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 جب میں یہاں پہ پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت مبارکہ پہ پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت سنتے بھی تھے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سننا بھی عبادت۔ اسی طرح قرآن کریم کی پڑھنے کے اندر کہ قرآن کریم کے اندر تاثیر بھی ہے، بہت سے لوگوں کی زندگیاں بھی تبدیل ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تلوار لیے اپنے گھر سے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے راستے میں کوئی شخص ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے بہن اور بہن بھائی مسلمان ہو چکے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے گھر کی خبر لیں۔ بہن کے گھر جاتے ہیں، بہن آگے مسلمان ہو چکی ہے، تلاوت کر رہی ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ جب بہن قرآن کریم کی وہ کہتے ہیں مجھے وہ کتاب سنائیں جو آپ پڑھ رہی تھی، کہا پہلے پاک ہو کر آئیں۔ پاک ہو کر آتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات سنائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، یہ والی آیت مبارکہ جب پڑھی اندر اسلام داخل ہوا، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، زندگی تبدیل ہوئی، مسلمان ہو گئے، کفر کو چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے اللہ کے نیک بزرگ گزرے ہیں، وہ بھی اسی طرح عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں قرآن کریم کی تلاوت لگی ہوئی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، یہ آیت کریمہ جب ان کی کانوں میں پڑتی ہے زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، ساری عیش و عشرت کو چھوڑ کے اللہ کے دین میں لگ جاتے ہیں۔ تو سامعین مکرم، گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اس کو قیمتی بنائیں، اس کو ضائع نہیں کریں، فضولیات کے اندر لغویات کے اندر نہیں لگائیں، اس کے اندر عبادات کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ ٹائم قرآن کریم کو دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، تسبیحات پڑھیں۔ ایسے ٹائم جو بالکل کھیل کود کے اندر یا ایسی مصروفیات کے جن کو ترک کرنے سے آپ کا گزارا ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ دیں، اللہ کی طرف آئے، تراویح کا اہتمام کریں اور روزوں کا اہتمام کریں، اور اسی طرح اخلاص کے ساتھ روزے بھی رکھیں اور تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ جس طرح ہم رمضان مبارک کے اندر نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح غیر رمضان کے اندر بھی ہم نے انشاءاللہ العزیز ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز کا اہتمام کرنا ہے، 5 وقت کی، ہر مسلمان کے اوپر، صرف رمضان میں نہیں، غیر پورا سال جب انسان بالغ ہو جاتا ہے اللہ کا حکم اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، 5 وقت حکم متوجہ ہوتا ہے کہ بندے نماز پڑھ، اللہ کا حکم ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے کریں، نماز بھی پڑھیں، اسی طرح اعمال صالحہ کریں، اور اللہ کے راستے کے اندر اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور بڑے سخی تھے، کان اجود الناس، فرمایا سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی، اور زیادہ سخی ہو جاتے۔ فرمایا کہ خیر کے معاملے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اللہ کے راستے کے اندر غربا، یتیم، جو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کی کم از کم مدد کریں، ان کے گھر میں چیزیں پہنچائیں جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔